وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا موضوع جیسے کہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہے عقیقہ ہے، ختنہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ معاشرے کے اندر عمومی طور پر جو ہے کسی سے سوال کیا جائے تو وہ کہہ دیتا ہے یہ حدیث صحیح سے ثابت نہیں۔ یہ حدیث صحیح کیا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں جو ہے وہ چند باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم عقیقہ کے متعلق آتے ہیں۔ یاد رکھیں بچہ پیدا ہونے کے شکرانے میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اسے حقیقہ بھی بول دیتے ہیں، لیکن اصل لفظ جو ہے عقیقہ ہے، عین کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد روایات سے یہ ثابت ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی پیدائش کے ساتھ اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی عقیقہ کرو اور اس سے اذیت کو دور کرو۔ اذیت کیا ہے؟ جو سر کا منڈانا ہوتا ہے، جسے ہم حلق کہتے ہیں یا جسے ہم چنڈ کہتے ہیں، یہ کروانا۔ پھر دوسری روایت میں ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں پتہ کیا کرتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو جانور کو ذبح کرتے اور اس کا خون اس کے سر سے لے کر پاؤں تک ملنا شروع کر دیتے۔ وہ جو جانور کا خون ہوتا نا اس کے جسم پر، بچے کے جسم پر ملا جاتا۔ اب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائی، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ جانور کو تو ذبح کرتے ہیں، لیکن اب اس کا خون بچے کے سر پر نہیں، اس کے جسم پر نہیں ملتے، بلکہ اس کا نعم البدل کیا ہے کہ فرمایا زعفران لو اور اس کو پیس کر بچے کے سر پر ملا کرو۔ یہ یاد رکھیں، یہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو جب سر منڈایا جائے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ زعفران جو ہے عمومی طور پر تھوڑی سی لگے گی، ظاہر ہے، اس پسی ہوئی زعفران لیں اور اسے پانی میں گول کر جو ہے سر منڈانے کے بعد، بچے کی چنڈ کرانے کے بعد جو ہے اس کے سر پر لگانا چاہیے۔ یہ اسلام نے ہمیں طریقہ دیا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، امام علی مقام امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور خود جو ہے ان کے کان مبارک میں اذان کہی اور ساتھ ہی تکبیر کہی اور اپنے لعاب دہن سے انہیں گٹی بھی عطا فرمائی۔ ہمارے معاشرے کے اندر نا کچھ غلط چیزیں بھی رائج ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو عموماً لوگ اذان دیتے ہیں، بچی پیدا ہو تو کہتے ہیں اذان نہیں دینی چاہیے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے، حالانکہ جب بچہ ہو یا بچی، دونوں صورتوں میں سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہنی چاہیے، بلکہ صاحب بہار شریعت نے یہ لکھا ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ بچے کے سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان کہی جائے اور الٹے کان میں 3 مرتبہ تکبیر پڑھی جائے۔ عموماً چونکہ موقع ملتا رہتا ہے، بلاتے ہیں کہ آئیں جی حضرت صاحب وہ اذان دے دیں، تو میں ایک ہی اذان اور ایک ہی تکبیر کہتا ہوں، اس لیے کہ اگر دوسری یا تیسری یا چوتھی کہنا شروع کر دوں وہ کہیں گے پتہ نہیں قاری صاحب کی ہو گئے۔ مسئلے کا علم نہیں ہے نا دراصل۔ تو جو شناسا ہوتا ہے، جو جاننے والا ہوتا ہے، جو صاحب علم ہوتا ہے، پھر وہاں میری یہی عادت ہے کہ سیدھے کان میں جو ہے وہ 4 مرتبہ اذان اور الٹے کان میں 3 مرتبہ تکبیر۔ اور یاد رکھیں جتنا جلدی ممکن ہو اتنی جلدی ہی اذان دینی چاہیے۔ اذان دینے سے بچے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اذان میں تاخیر کی وجہ سے بچہ مختلف بیماریوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا عمومی طور پر مرگی کا مرض۔ امام اہل سنت نے اس کے متعلق لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا جب بچے کے کان میں تاخیر سے اذان دی جائے تو ایک وجہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں، ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ مرگی ایک جن ہے
جو تاخیر اذان کی وجہ سے آ جاتا ہے، اگر تم جلدی اذان دے دو گے تو وہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں 25 سال کی عمر تک اگر چلی جائے تو چلی جائے یہ بیماری، اس کے بعد پھر جاتی نہیں۔ ہاں کوئی صاحب نظر اللہ والا وہ نظر کرے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ولی کی کرامت ہوگی، وہ ایک الگ سے چیز ہو جائے گی۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں جب بھی کسی بچے کی پیدائش ہوتی نا تو وہ کیا کرتے، لا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے تحنیک کیا ہے جسے ہم بولتے ہیں نا گٹی، برکت کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو سرکار تحنیک اسے دیتے۔ تحنیک کا طریقہ کیا ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ شہد کو انگلی لگا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ گٹی دینے کا جو سنت طریقہ ہے، اور طریقہ کیا ہے کہ کھجور یا اس جیسی چیز کو منہ میں رکھا جائے اور کچھ دیر چبایا جائے، جب وہ بالکل نرم ہو جائے تو اب وہ بچے کے منہ میں ڈالی جائے تاکہ اس کا لعاب اس کے منہ میں جائے اور اس بچے کو اس شخصیت کی، اس اللہ کے نیک بندے کی برکتیں حاصل ہو جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں گڑتی دینا جی، گڑتی، وہ کیا کرتا ہے گڑتی دینے والا، وہ شہد کی بوتل میں انگلی ڈالتا ہے اور بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تحنیک یعنی گڑتی دینے کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو 7ویں دن اس کا سر جو ہے وہ منڈوایا جائے، یعنی حلق کروایا جائے، 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، اور فرمایا جو حلق کروانے کے بعد جو بال اترتے ہیں، عمومی طور پر تھوڑے سے بچے کے پہلی مرتبہ بال اترتے ہیں، زیادہ بال نہیں ہوتے، تو فرمایا اس کو وزن کر کے سونے یا چاندی میں جتنی تمہاری حیثیت ہے، سونے کی حیثیت ہے تو سونے کے اندر وزن کر کے، چاندی کی حیثیت ہے تو چاندی کا وزن کر کے جو ہے اس چاندی یا سونے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ تمہارے بچے کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور بچے کا فرمایا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اچھے کا ذہن نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے کے اندر یونیک نام کا ذہن ہوتا ہے۔ وہ فون آتا ہے، حضرت کوئی نام بتایا نا، عبداللہ رکھ لیں، عبد الرحمان رکھ لیں، عبد الخالق، عبد المالک، حضرت یہ تو بڑے پرانے نام دس دے پے ہو، کوئی یونیک جا نام دسو نا، کوئی عجیب جہا۔ ایز اے تفنن میں بھی آگے سے کہہ دیتا ہوں، یار پھر تسی ہے نا سنی رکھ لو، پلاس رکھ لو، توا رکھ لو، چمٹا رکھ لو، یہ کسی نے نہیں اجے تک نہ رکھے۔ بھائی عجیب یہی تو ابھی تک نہیں نا کسی نے رکھے، عجیب نام نہیں، برکت والا نام پوچھنا چاہیے، کیونکہ نام کا شخصیت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سارے صحابہ کے نام بھی تبدیل فرمایا یہ نام نہیں، اس نام کو رکھو، اور فرمایا برکت والے ناموں میں سے ہے عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے۔ صحابہ کرام کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر، بزرگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ اگر آپ ایکٹروں کے، فلم ایکٹر یا ڈرامے کے جو ایکٹر ہیں ان کے نام پر نام رکھیں گے تو پھر معاذ اللہ بچے کے اندر اثر بھی وہی آئیں گے، اور اگر حضور داتا صاحب کے نام پر نام رکھیں گے تو پھر بچے کے اندر شخصیات کا اثر آئے گا، ان کی برکتیں ملیں گی۔ پھر یار حدیث پاک میں محمد نام کی بڑی ساری فضیلت آئی ہے کہ اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ سرکار کے نام پر یعنی محمد کا نام رکھا جائے۔ کوشش یہی ہو کہ بیٹے کا نام محمد رکھا جائے، بلکہ بعض روایات میں بزرگوں نے فرمایا کہ جس کے ہاں اولاد نورینہ نہیں ہے، اگر وہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، اس نیت کے صدقے سے ہی اللہ اسے بیٹا عطا فرما دے گا۔ پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں، کیونکہ عمومی طور پر ذرا بچے کو ڈانٹنا بھی ہوتا ہے، تو پکارنے کے لیے اور رکھ لیں، نام آپ محمد ہی رکھیں، چاہے لکھوا کوئی اور لیں،
جیسے نام اس کا محمد رکھا، پکارنے کے لیے آپ زید رکھ لیا اور وہی نام لکھوا بھی دیا، آپ کے ذہن میں ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، تو انشاءاللہ پھر محمد نام کی برکتیں جو ہے وہ ملیں گی۔ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کا تو نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر سانس لیا ہو اس نے تو پھر اس کا نام رکھنا چاہیے، اگرچہ فوراً جو ہے اس کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی اس کا نام رکھے۔ عقیقہ کے لیے جیسے آپ نے سن بھی لیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن، بہتر یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، نہیں تو 14ویں دن، 21ویں دن، جب بھی آسانی ہو پوری عمر میں بندہ عقیقہ کر سکتا ہے۔ علماء نے فرمایا بہتر یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے بچے کی ولادت ہوئی جمعے کو، تو اب جب بھی وہ عقیقہ کرنا چاہے تو جمعرات کو کر دے گا، تو یہ 7واں دن ہی ہے، یہ اس کا 7واں دن ہی بنے گا، تو لہذا اس طرح جو ہے عقیقہ کر سکتے ہیں، وگرنہ ضروری نہیں ہے 7ویں دن، جو آپ کو آسانی ہے عمومی طور پر جیسے ہمارے ہاں اتوار رکھا جاتا ہے چھٹی کا دن ہے تو ٹھیک ہے، تب بھی بہتر اور مناسب یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری جو ہے وہ عقیقے کے طور پر پیش کی جائے اللہ کے حضور، بہتر یہ ہے، مناسب بھی یہ ہے۔ اگر 1 بکرا کرنا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، بچے کی طرف سے 1 کرنا چاہتا ہے، بچی کی طرف سے بھی 1 ہی جانور کرنا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یا جس طرح قربانی کے حصص ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہیں، اس میں بچے کے لیے 2 حصے رکھوا لے اور بچی کے لیے 1 حصہ رکھوا لے تب بھی ٹھیک ہے۔ قربانی کے موسم میں بھی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر وہ قربانی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تقرب اللہ کے لیے ہو، جیسے حج یا عمرہ کرتے ہوئے دم لازم آ جاتا ہے، یا کفارہ لازم آ جاتا ہے، یا یہ عقیقہ ہے، یا منت مانی ہے، تو جناب اس کو آپ بڑے جانور کے اندر حصہ ڈال کر یہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی وہ نا عقیقے کے لیے الگ سے ہی جانور لینا ضروری ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر 7 حصے ہیں تو اب کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے یار، جب سرکار نے فرما دیا ہے 7 حصے ہیں۔ اور اس کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ جیسے قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر مستحب یہ ہے کہ گوشت بنانے والے کو چاہیے کہ اس جانور کی ہڈی نہ توڑے، یہ نیک فالی کی دلیل ہے، اگر ٹوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیک فالی مطلب اچھی چیز کی علامت یہ ہے کہ جس جانور کا عقیقہ پیش کیا گیا ہے اللہ کے حضور، اس کی ہڈی نہ توڑی جائے، یہ بہتر ہے۔ ہمارے ہاں بعض جگہ یہ بھی مشہور ہے کہ نانا نانی جو ہے نا اس سے نہ کھائیں، بعض جگہ دادا دادی کا بھی آ جاتا ہے، سارے لوگ اس سے کھا سکتے ہیں، جس کو چاہے دے سکتے ہیں، جیسے چاہے اس کو بانٹ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرنے جو بچہ پیدا ہوا بلوغت سے پہلے مر گیا تو کیا اس کی طرف سے عقیقہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ جو دنیا سے انسان چلے جاتے ہیں نا ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جب قربانی کر سکتے ہیں تو عقیقہ کر سکتے ہیں، عقیقہ نہیں کر سکتے، قربانی کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قربانی جو ہے وہ ایصال ثواب کے طور پر ہو رہی ہے، اور عقیقہ جو ہے وہ شکرانے نعمت میں ہوتا ہے، اور یہاں تو نعمت وہ چلی گئی، اولاد کی نعمت تھی تو وہ تو چلی گئی، لہذا اب کیسا شکرانہ؟ شکرانہ اس وقت ہوتا ہے جب نعمت موجود ہو، لہذا اس بچے کی زندگی میں ہی اگر آپ عقیقہ کرنا چاہیں گے تو اسی وقت جو ہے وہ